سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نادیاً مظہر العجائب تجد قوم لك في النوائب لمن ومن سيدني بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وبولایتك يا علي يا علي يا علي في سبيل الله. امداد کن الغنب کن آزاد کن دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر. نہایت ہی واجب احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سیاح اور میں جمعۃ المبارک کی بابرکت نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہے. دعائے رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. کیونکہ یہ ماہ مقدس ربیع الثانی کا مبارک ماہ ہے اور اس مہینے پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی سبحان اللہ غوث سمدانی ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عرس ہے، یعنی آپ کی بڑی 11ویں شریف ہے. صرف بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے، آپ کے علم کا چرچا، آپ کی ولایت کا شورا اور آپ کی غوثیت و قطبیت کا پوری دنیا کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ حسنی حسینی سیدہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے. آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں علم کے لحاظ سے بھی اپنے زمانے میں یکتا اور اپنے ہم عصر صاحبان علم میں ایک مثالی شخصیت بھی رکھتے تھے اور علمی لحاظ سے آپ کے والد اور والدہ علمی کمالات سے بھی بہرور اور علمی کمالات کی بلندیوں پر فائز تھے. سبحان اللہ. پھر آپ کے
نانا جان بہت بڑے مال و دولت والے اور بہت بڑے صاحب تقویٰ اور صاحب معرفت بزرگ تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کے والد گرامی کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے والد گرامی علم و معرفت کی راہوں پر چل رہے تھے، حق کے تلاش میں محو سفر تھے کہ ایک ندی میں یا ایک نہر میں ایک پھل، سیب کا پھل وہ تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ بات عام نہیں ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو اس کے اندر بہت بڑے انسانی زندگی کے لیے کامل اصول موجود ہیں۔ ندی کے اندر یا نہر کے اندر وہ پھل تیرتا ہوا جب آپ کے والد گرامی نے دیکھا تو اس کو نہر سے نکال لیا اور اس کو تناول کر لیا، کھا لیا۔ جو ہی کھایا دل میں خیال آیا، یہ کیا ہوا؟ مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس کی یہ امانت تھی یا کس کے پاک سے یہ گرا، یہ کس کے لیے بنا تھا، اور میں نے رستے میں اس کو لے لیا، کھا لیا۔ پریشان ہوئے اور اس کے مالک کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے مالک کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ یہاں پر اندازہ لگا لیں، ہم ریڈی سے کوئی سودا خریدتے ہیں، جیسے آج کل اب ریڈیو پر فروٹ ہے یا خشک میوہ جات ہے، خریدتے ہیں تو ساتھ ہی ہم چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں اس ریڈی والے کی اجازت کے بغیر۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں نا، یہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کھانا شروع کر دیں۔ ایک دانہ بھی اس طرح کھانا حرام ہے اور اس کا بروز معاشر حساب دینا پڑے گا۔ آپ سید ہیں، صاحب علم ہیں، حقیقت و معرفت کے دروازے آپ پر کھل چکے ہیں، اور مزید بلندی درجات کے لیے آپ محو سفر ہیں۔ آپ اب اس جدوجہد میں ہو گئے کہ اس کی اصل مالک کی تلاش کرنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے اصل مالک کو ڈھونڈنا ہے۔ کچھ سفر کیا آپ نے تو ایک باغ نظر آیا جس کی کچھ ٹہنیاں اس نہر پر لٹک رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ پھل انہی پودوں سے گرا ہے۔ اگلا کام یہ تھا کہ اس کے مالک کو تلاش کیا، اس کے مالک کو تلاش کیا، اور اس کے مالک صبح و شام
دعا کرتے تھے اپنے وظائف کے بعد کہ مولا جس طرح تقوی میں بے مثل، علم میں بے مثل، شرم میں بے مثل، حیا میں بے مثل، پردیداری میں بے مثل تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، اسی طرح مجھے بے مثل بیٹا بھی عطا فرما، سبحان اللہ، جو اس کے سر کا تاج بنے، سر تاج بنے، اس کے سر پر سایہ بن کے رہے. ادھر بزرگ دعا سے فارغ ہوئے ہیں، ادھر سورج اور چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں شرم و حیا کا کجلا، گردن جھکی، کمر میں خم، آواز میں بڑی لطافت، بڑی نفاست، نفیس آواز، لطیف آواز، بڑی خوبصورت آواز، سر جھکا ہے، آنکھیں بھی جھکی ہیں. سلام کہنے کے بعد پوچھا اے اللہ کے بندے یہ باغ کس کا ہے؟ آگے سے جواب دیا یہ باغ تو اس کا ہے البتہ رکھوالا میں، سب کچھ اسی کا ہے. بات آپ نے غور سے سنی کیونکہ سب کچھ اسی کا ہے. کون ہے جو کہے کہ یہ میرا ہے؟ کہہ کے دیکھے، ایک آن کہے وہ ایک آن ہی ختم نہ ہو کہ وہ اس کا نہ رہے. بے شک. یہ تو اس کا ہے، میں تو رکھوالا. کیا بس میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. اس سفید ریش بزرگ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام عبد القادر ہے. سبحان اللہ. گاؤں سے، جیلان سے. کیوں آئے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں محو سفر تھا، منزل میری کچھ اور تھی، منزل میری کچھ اور تھی. میں نے تو یہاں سے گزر جانا تھا، مگر نہر میں، ندی میں تیرے باغ کا ایک پھل تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے پکڑا، پکڑ کے انجانے میں کھا بیٹھا. بابا جی آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ وہ پھل مجھے معاف کر دیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں حضور کے 11ویں کے کتنے لنگر پکاتے ہیں اور اپنے سگے بھائیوں کے حق مارے بیٹھے، بہنوں کے حق مارے بیٹھے، یہاں تک کہ ماں باپ کا حق مارے بیٹھے، رشتہ دار، پڑوسی، عزیز، دوست، یہ تو دور کی بات ہے، اپنوں کے حق دبا کے بیٹھے. جی ہم قادری ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اس کی 11ویں پکانے والے ہیں. بتائیے ہم نے کتنا سارا مانا ہے، کتنا سارا ماننا اس کو کہتے ہیں. بولتے نہیں آپ لوگ، بولا کرے نا، کبھی مٹھی تقریر پر بھی بول پڑا کر. ماننا اس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھ باندھے بابا جی مجھے معاف کرو. بزرگوں نے ایک مرتبہ عبد القادر کو دیکھا، سبحان اللہ. ایک طرف اس قادر کی طرف نظر اٹھا کے آپ کے مولا جس کو میں مانتا تھا شاید تو نے ادا کر دیا. سبحان اللہ. وہ میرے دروازے پہ چل گیا. عالمی تصورات میں آواز تو آئی ہوگی کہ آج تیری دعا پر آئی.
کہا اچھا نوجوان میں تمہیں معاف کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے، پیسہ مانگو دینے کے لیے تیار ہوں، معاف کر دو، اس معافی میں میری جان بھی چلی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر میں رب کے حضور اس سیب کھانے کی وجہ سے مجرم بن کے نہیں جانا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ باتیں نئی نہیں ہوتی، باتیں پرانی ہوتی، ہمارا دل و دماغ نیا اور پرانا ہوتا ہے۔ کبھی یہ جرم لے کر اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتا، وجہ ہے یہ نہیں، ادھر تو دائیں آنکھ سے دو اور پھر اسی وقت مانگو۔ لوگ کہتے کب دیا تھا، کری کوئی نہیں موت کی۔ کہا اچھا بیٹے معافی مل جائے گی، وعدہ کرتا ہوں معاف کروں گا، مگر میرے باپ کی رکھوالی کر، میرے باپ کی رکھوالی کر، معاف کر دو۔ پانی لگایا، گوٹی کی رکھوالی کی، درجے تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر ایسے تو نہیں کسی کو غوث اعظم بنا دے، ایسے تو نہیں نا کسی کو غوث اعظم بنا دے، اور ایسے تو اگر غوث اعظم بغداد کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان نہیں نہ کرتے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ بھی لگوا ہوا ہے، کیا بات، نعرہ غوثیہ بھی آیا ہے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جو ہے نا ایسے تو رب پہلے منزلیں طے کرواتا ہے نا، اللہ منزلیں طے کرواتا ہے، بڑی محنت کی، 12 سال باغ میں محنت کرتے رہے، 6 کی روایت بھی آئی ہے، 12 کی بھی آئی، پھر 12 کی ہوئی۔ مہمان آئے، عبد القادر پھل اتار کے لے آؤ مہمانوں کو پیش کر۔ جب پھل اتار کے لے آئے، کچھ کھٹے تھے کچھ پھیکے تھے، تو آپ نے پوچھا 12 سال ہو گئے اس باغ میں محنت کرتے ہوئے، تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ میٹھے کس پر لگتے ہیں اور پھیکے اور کھٹے کس پودے پر لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سنیں ذرا تأمل سے، جب بزرگوں نے یہ بات کہی نا تو عبد القادر کی تو ابو سہلے کی ڈھاک نکل گئی، ابو سہلے کی ڈھاک نکل گئی۔ شیخ کے والد کہنے لگے حضور میں تو وہ پہلا ایک معاف کرواتا پھر رہا ہوں، میں تو پہلا ایک معاف کرواتا پھر رہا ہوں، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میٹھے کہاں لگتے ہیں کھٹے اور پھیکے کہاں لگتے ہیں، میں تو پہلا ایک معاف کرواتا ہوں۔ باپ ایسا ہو پھر بیٹا عبد القادر ہی پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ باپ اگر ایسا ہو تو بیٹا عبد القادر عبد القادر ہی پیدا ہو، اور باپ ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، مہمان تو چلے گئے، بزرگ کہنے لگے آزادی چاہتے ہو؟ کہا ہاں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا میری ایک شرط اور ہے، میری بیٹی ہے اسے آنکھوں سے نظر نہیں جاتی،
سبحان اللہ زبان کی گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، نہ گھر سے باہر نکلی ہے نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کر لے ابو صالح، اس کے ساتھ تو نکاح کر لے تو وہ معافی ہو جائے۔ آپ فرمانے لگے حضور آپ وہ سیب مجھے معاف کر دیں، میں یہ کرنے کے لیے بھی سبحان اللہ میں یہ کرنے کے لیے بھی فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں پتا تھا کہ ابو صالح کو یہ بزرگ سب کچھ دینے والے تھے، سب کچھ دینے والے۔ نکاح ہو گیا، جب دیکھا جس خاتون کے ساتھ نکاح ہوا ہے حسین و جمیل، شرم و حیا کا پیکر، آنکھوں سے نظر آتا ہے، زبان سے بولتی ہے، سلام کا جواب دیا سنتی ہے، کمرے سے باہر نکلے بھاگے اور آگے سے بزرگ نبوی بزرگ ملے، قدموں میں گرے حضور پھر غلطی ہو، میں تو ایک بخشواتا تھا، آج میری نظر کسی غیر محرم پہ پڑ گئی، جانا کسی اور کمرے میں تھا، دروازہ کسی اور کا کھٹکھٹا دیا، شیخ نے سینے سے لگا کر ابو صالح کا ماتھا چوما، کہا بیٹے کسی غیر دروازے پر نہیں گیا، وہی میری بیٹی ہے اور تیری اولاد۔ سبحان اللہ کہا تو آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، فرمایا اس لیے کہا تھا کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے انکی کہا تھا، بہری اس لیے کہا تھا کہ غیر محرم کی آواز کان تک نہیں پڑی تھی، گونگی اس لیے کہا تھا کہ غیر محرم سے اس نے کبھی بات نہیں کی۔ عورت کی گفتگو کو بھی پردہ ہے، عورت کی اونچا بولے نا، عورت کی گفتگو کو بھی یعنی آواز کا بھی پردہ ہے۔ کتنا پردہ ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں، آپ گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ کیسا وقت بھی تھا، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جب کسی مسئلے کی سمجھ نہ آتی تو امی جان کے دروازے پر آتے، پوچھتی امی جان اس مسئلے اور اس حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو رب نے اتنا حافظہ دیا تھا کہ آپ بتا دیتی تھی اس حدیث کی عربی عبارت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس سے پہلے جب حضور یہ حدیث بیان فرما رہے تھے اس وقت حضور بیٹھے تھے یا کھڑے تھے؟ تاجدار مدینہ بیٹھے کس کیفیت میں تھے اور کھڑے کس کیفیت میں تھے؟ یہ وقت بھی آیا، امام الانبیاء نے گھر کی دیوار میں ایک سوراخ تھا اور مٹی کا ڈھیلا، اس میں لگا کے اندر گئے، فرمایا عائشہ تم مومنوں کی ماں ضرور ہو مگر شریعت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ ماں کی آواز بھی اولاد کے کانوں تک جائے۔ آج تو ایک سسٹم چل پڑا ہے نا، میلاد کے نام پر ساتھ میں مسئلہ بھی بیان کر لو، اور اپنے ہاتھوں کے اندر انہوں نے ساؤنڈ پکڑے ہوتے ہیں، اس گھر میں محفل میلاد ہو رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، گلی تک آواز جا رہی ہے، 2-3 گھروں تک آواز جا رہی ہے، بظاہر گلیوں کے اندر مرد تو ہوتے ہیں نا جی، بولتے نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کے کانوں تک آواز جاتی یا نہیں جاتی؟ غیر محرم تک بلا وجہ، ایک تو ہے نا کوئی وجہ ہو، مجبوری ہو، بلا وجہ غیر محرم کے
کانوں تک آواز جائے حرام ہے، عورت کی آواز حرام ہے، چاہے وہ نعت پڑھے، چاہے وہ تقریر پڑھے، چاہے وہ اونچی آواز میں تلاوت کرے۔ جی ہاں، اتنا جواز ہے، گھر کی حویلی کے اندر صرف عورتیں ہی سن سکیں، اتنی ساری آواز ہے۔ تو بات کی سمجھ آئی نہیں ہے؟ یہ شریعت کے نام پر یہ شریعت کی بغاوت شروع ہو، حضور کے میلاد کے نام پر حضور کی شریعت کی مخالفت شروع ہو۔ تو بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی ناراض نہیں ہونا ہے، ناراض میرے ساتھ نہیں ہونا، جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ناراض ہونا۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، میلاد پاک کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، میلاد پاک کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، اور بھی شائستہ انداز میں خواتین کی تربیت ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اب تو غضب خدا کا ہے جی، جائز تو یہ اشتہارات پر علماء نے تو کہا کہ کئی علماء تو آج تک کہتے ہیں تصویر بنانا جائز نہیں ہے، کئی کہتے ہیں جائز ہے، چلو ہم جائز والوں کے ساتھ مردوں کی تصویریں، اب اشتہارات پر عورتوں کی تصویریں آ سکتی ہیں میلاد پڑھنے والا۔ پھر مذاق کس کو کیا جائے گا؟ آپ کو کیا جائے گا، آپ سنیوں کو ہی مذاق کیا جائے گا نا ہیں؟ پھر وہ لوگ جو میلاد پاک کے قائل نہیں ہیں، وہابی وغیرہ جو بھی ہیں، وہ کہیں کہ پہلے تم کرتے تھے، اب تمہاری عورتوں نے یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ کیا جواب دیں؟ ایک ہی جواب ہے، ایسے لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو جانتے اور پہچانتے نہیں، کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، شیخ نے کہا بیٹے یہی آپ کی عالمہ فاضلہ ہے، قرآن کی حافظہ، قرآن کی عالمہ، حدیث کی محدثہ ہے، 5 نمازیں تو کیا اس کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں۔ باپ اتنا صاحب تقویٰ ہے، دل کے اندر اتنا خدا کا خوف ہے کہ ایک شیر کی وجہ سے پچھتاتا پھر رہا، اور ماں کا ایک سانس بھی خدا کی عبادت کے بغیر نہیں گزرا، خدا کی عبادت کے بغیر۔ وہ اسی لیے بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا، بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا، اور پہلے دن کا ہی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ کون بتا سکتا ہے؟ کہ ابو صالح کے گھر جاؤ، ایک بچہ پیدا ہوا، آج پہلے دن کا ہی ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر اس نے ماں کا دودھ پیا ہے پھر چاند نظر نہیں آیا، اگر نہیں پیا تو وہ روزے سے ہے۔ اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن اللہ نے اسی شہر کے اندر 100 گھروں میں 100 بیٹے عطا کیے، اور وہ 100 کے 100 اللہ کے کامل ولی بنے۔